یہ کٹ کے بعد ایک سیاسی طوفان ہے، اور سیاسی طوفان کے بعد ان کے بارے میں رہا ہونے کی پیش گوئی کی، یہ کسی بھی شخص کو دیوار سے لگا دیتی ہے اور وہ لگ گئے۔ تو پھر خان صاحب کے سیاست کی وہ بات کریں گے کہ کیا بننے جا رہے ہیں، کیا وہ وہیں کھڑے رہیں گے یا بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ پالیٹکس کا ایک حصہ ہوتی ہے اور یہ پالیٹکس کرنا جانتے ہیں۔ خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی، انگوٹھا ضدی ہونے کا پتہ دیتا ہے، ہفتے تک چلا جائے گا، ہر مہینے 4 مرتبہ جیل سے باہر لے آتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے تو پھر پرائم منسٹر بن جائیں گے، لیکن ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج پھر وہی پرانی گردان، نیا مکان، ڈیٹ بدل گئی، قصہ پرانا، عمران خان کا مستقبل۔ سن 2018 میں نے گزارش پیش کی تھی کہ وہ اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ۔ اب 5 روزہ ٹیسٹ میچ انہوں نے دبا کے کھیلا، زبردست قسم کی بیٹنگ کی، بولنگ کی، پھر ایک حد تک جا کے انہوں نے فیلڈنگ بھی کمال کی کر لی، لیکن فیلڈنگ کرنے کے بعد وہ اپنے پاؤں نہیں جما سکے اور گراؤنڈ سے باہر اور بحیثیت 12ویں کھلاڑی کے وہ جیل چلے گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2023 کے شروع میں جی کے سنگ پروگرام جب میں نے کیا تو اس سے پہلے خان صاحب کا سلوگن تھا کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا، تو میں نے ایک گزارش پیش کی تھی کہ میں نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد خان صاحب نے جیل جانے سے ڈرنے کے سلسلے میں دیوار سے لگنا شروع ہوئے اور دیوار سے لگ گئے۔ اب بات سو سمپل سی ہے، میں مقدر شناس ہوں، مقدر کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ وہ حالات ہیں جو آپ نے بھی دیکھے اور میں نے بھی۔ خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی، انگوٹھا ضدی ہونے کا پتہ دیتا ہے، اور ہارٹ لائن جو ہے یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلتی ہے، اور میں ان کا ہینڈ پرنٹ آج پھر دوبارہ چلا رہا ہوں کہ کہیں آپ بھول نہ گئے ہوں۔ ان کے ہینڈ پرنٹ جب آپ غور سے دیکھیں گے تو مقدر کی لکیر آخر میں جا کر جب یہاں آتے ہیں تو ہلکی ہلکی سی شکستہ ہے۔ شکستہ مقدر کی لکیر جو ہے یہ کسی بھی شخص کو دیوار سے لگا دیتی ہے اور وہ لگ گئے۔ اب بحیثیت 12ویں کھلاڑی کے وہ کچھ عرصہ رول پلے کریں گے۔ بات کرتا ہوں میں 2025 تک کی۔ 2025 کے بعد میرا اگلا بیانیہ آئے گا تو پھر خان صاحب کے سیاست کی وہ بات کریں گے کہ کیا بننے جا رہے ہیں، کیوں۔ انوار الحق کاکڑ کا ہینڈ پرنٹ دیکھیں، دیکھ لیا۔ ان کے ہاتھ پر 24 تک بہتر طریقے سے سروائیو کرنے کی علامات پائی جاتی ہیں، اور اچانک ختم ہو جاتی ہے مقدر کی لکیر کٹ۔ یہ کٹ کے بعد ایک سیاسی طوفان ہے، اور سیاسی طوفان کے بعد کون کون اس طوفان کے بعد سیاسی میدان میں رہا ان کے بارے میں ایک نیا بیانیہ بنا کر دوں گا، اور پھر خان صاحب کی بات کروں گا کہ اب خان صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ چونکہ میرا بیانیہ ابھی چل رہا ہے تو چلتے بیانیے میں روزانہ کی بنیاد پر پیش گوئیاں کرنے والے کہ جو کہتے ہیں کہ آج چلا جائے گا، ہفتے تک چلا جائے گا، ہر مہینے 4 مرتبہ جیل سے باہر لے آتے ہیں، اب کبھی نہ کبھی تو پھر آنا ہی ہے۔ اور یہ یوٹیوبر جو مجھے پیچھے میرے ڈائریکٹر صاحب کھڑے کہہ رہے ہیں، انہوں نے لکھنا ہے کہ فلاں نجومی نے، فلاں پامسٹ نے ان کے بارے میں رہا ہونے کی پیش گوئی کی۔ 370 مرتبہ جو کہا کہ آ رہے ہیں وہ آئے نہیں، یہ بھی بھول جائیں گے۔ چلے ہمیں اس بات سے کیا لینا کیا دینا۔ اب آتے ہیں میاں صاحبان کی سیاست کی طرف۔ اب میاں صاحبان کی بھی آخری باری چل رہی ہے، جس میں جناب میاں شہباز شریف، جناب میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ،
اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس بندے کو سیاسی میدان میں اتارتے ہیں پرائم منسٹر کے لیے. یہ بیٹھ کر بڑے اچھے طریقے سے فیصلہ کر لیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر جیت کس طرح سے لی جاتی ہے وہ پالیٹکس کا ایک حصہ ہوتی ہے اور یہ پالیٹکس کرنا جانتے ہیں. اب آتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی طرف. آصف علی زرداری کہتے ہیں تو بول، اپنی قیمت بتا اور میں تیری طرف تھیلی پھینکتا ہوں. اوقات اگلے کی خریدتے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کا بھی گھوڑا جو ہے اتنی تیزی سے نہیں دوڑ رہا جتنی تیزی سے وہ دوڑانا چاہ رہے تھے. بنیادی طور پر ایک کنٹینر چلا جس میں بلاول بھٹو زرداری تھے، کراچی سے اسلام آباد آیا. اسلام آباد آنے کے بعد خط اور پھر اس کے بعد سیاست کا ایک نیا جو سیاسی منظرنامہ آپ دیکھتے ہیں وہ معرض وجود میں آیا. تب سے لے کر اب تک بہت روپیہ پیسہ ڈالرز کی صورت میں خرچ ہوا، لیکن آصف علی زرداری جو گول کرنا چاہ رہے تھے ابھی تک وہی کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے. کیا وہ وہیں کھڑے رہیں گے یا بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا کہوں، چونکہ 2010 میں محترم آصف علی زرداری صاحب کو بتایا تھا کہ آپ عمر کے 62 برس تک کامیابیاں سمیٹتے رہیں گے. 62 کے بعد بہت ساری ایسی کامیابیاں ہیں جن کو سمیٹنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہوگا، اور آج بھی وہ میرے ویب سائٹ پر، میرے پیج پر اور میرے یوٹیوب چینل پر ان کا ہینڈ پرنٹ، اور پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری جو تحریر لکھی گئی، بولی گئی، اب میں بول رہا ہوں، کوئی نئی چیز شامل نہیں کر رہا. اب چونکہ وہ بلاول زرداری بھٹو کے لیے کھیل رہے ہیں تو بلاول صاحب کا ہاتھ میں نے نہیں دیکھا. اگر ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے تو پھر پرائم منسٹر بن جائیں گے، لیکن کب بنیں گے؟ جب ان کا ہاتھ دیکھوں گا، سان لائن اور مقدر کی لکیر کمبینیشن بناتی ہوگی تب بنیں گے. باقی راوی لکھتا ہے سب چین ہے، واللہ اعلم بالصواب. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلے ولاگ تک اجازت. اللہ حافظ.